अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है हिजाब अस्कलम आमना खान, एपिसोड 17। वो कभी एक तरफ जाता कभी दूसरी तरफ, और वो उसको यूं ही देखे जा रही थी, बस उसी को देखने लगी। उसको होश नहीं था दुनिया का, उसको नहीं पता था वहाँ क्या हो रहा है, कौन बोल रहा है। जैसे जैसे वो इधर से उधर जा रहा था, उसकी नज़रें उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे जा रही थी। उसका दो चीज़ों पे कोई इख्तियार नहीं था, उसके दिल पे और उसकी आंखों पे। उसका दिल उसकी खातिर धड़कता था और उसकी आंखें बस उसी को ढूंढती थीं, उसी को देखती थीं। अब बोलने की बारी ऑर्गेनाइज़र की थी, जिसने ये सारी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की थी। एक लड़की माइक में बोल रही थी, ऑर्गेनाइज़र की तारीफ़ कर रही थी। अब उसने एक भरपूर अंदाज में सैयद वजदान हसीन शाह कहा और तालियों की गूंज ने उसका इस्तकबाल किया। उसके नाम पे उसकी आंखें बंद हुई। वो बार बार उस नाम को सुनना चाहती थी, वो बार बार सैयद वजदान हसीन शाह सुनना चाहती थी। वो सामने आया, माइक हाथ में लिया, सबको सलाम किया और बोलने लगा। वो हमेशा सबकी तवज्जो का मरकज़ बनता था, मगर जब वो बोलता था तो हर कोई बस उसी को देखता था, उसी को सुनता था। वो उसके सामने बैठी उसको देख रही थी, उसके चेहरे की मुस्कुराहट देख रही थी, उसकी आवाज़ सुन रही थी। वो तकरीबन 5 मिनट बोला और माइक रख दिया। सबने एक बार फिर तालियां बजाईं, उसको दाद दी। वो उनके पास आया जहाँ वो सब बैठे थे। चले चाय पी लेते हैं साथ। सब बस उसको सुनने के लिए वहाँ बैठे थे। उसके बोलने के बाद वैसे भी सबने उठ जाना था। वो और फ़िज़ा एक दूसरे का हाथ पकड़े उसके साथ साथ उसके पीछे जाने लगी। वो यूनी की कैंटीन में गए और उसकी जगह बैठ गए जहाँ वो पहले बैठी थी। अब की बार माहौल में फ़र्क था। पहली दफ़ा वो 5-6 लड़कियाँ ही थीं। आज़ादी क्लास वहाँ मौजूद थी। आज वो उसके करीब नहीं बैठ सकती थी, उसके बहुत दूर थी। छोटे, सबके लिए चाय ले आओ और एक कप ग्रीन टी का ले आना। उसने उस बच्चे को आवाज़ दी और चाय का कहा। वहाँ पे बैठे चंद लोगों को बखूबी इल्म था, ये जो ग्रीन टी मंगवाई है ये किसके लिए है। वो सब उससे कुछ पूछने लगे, उससे बातें करने लगे। वो सबको मुस्कुरा के जवाब देता। आज उसकी ये मुस्कुराहट उसको दुख दे रही थी, उसको तकलीफ़ दे रही थी। क्यों मुस्कुराते हो तुम वजदान, लोगों के लिए? देखो दर्द होता है मुझे। उसके दिल में दर्द की कहीं लहरें टकराने लगी। उस कहानियों से हंस हंस के बात करना, इरम से मुखातिब होना, उसको पल पल में अजियत से दो चार कर रहा था। वो नहीं चाहती थी वो किसी लड़की से भी बात करे, कोई लड़की उसको देखे। वो जानती थी ऐसा कुछ मुमकिन नहीं है, मगर फिर भी वो एक उम्मीद लिए बैठी थी। काश वजदान किसी से बात न करे, काश ये लड़कियाँ उसके ऑफ़िस में जाने से पहले 100 बार सोचे। मगर उसकी तबीयत में ही खुश मिजाजी थी, वो हर एक से बात करता था। और क्लास के बाहर जब वो स्टूडेंट्स के साथ होता तो यारों से कम ना होता। शायद मोहब्बत होती ही कुछ ऐसी है। मोहब्बत में शराकत तो खुदा नहीं बर्दाश्त करता, तो ज़मीना गुल तो एक आम सी लड़की है, वो कैसे बर्दाश्त करे। उसकी आंखों में आंसू आने लगे, उसका सांस उसके हलक तक अटकने लगा, उसके जिस्म में चुभन होने लगी, दिल को ज़रब लगने लगी। उसका दिल कोई अंदर से छोटा छोटा करके काट रहा हो। वो जो दुनिया को जूती की नोक पे रखती थी, आज उन लोगों की कुर्बत से जल रही थी जिनकी औकात उसके साथ बैठने की भी नहीं थी। फ़िज़ा, चलो चलते हैं ना यार। उसने फ़िज़ा की तरफ देखा और उसको सरगोशी में कहा। लेकिन ज़री, सर क्या सोचेंगे? उसने आराम से उसके पास होते हुए कहा। जो भी सोचते हैं सोचें, तुमने जाना है या मैं खुद ही चली जाऊँ? उसने अपना बैग उठाते हुए कहा। रुको, मैं भी चलती हूँ। उसने उन दोनों को उठते हुए देखा। वो समझ गया था कुछ तो यहाँ गलत हुआ है, जिससे वो यहाँ ऐसे उठ के जा रही है। सर, हम चलते हैं अब। फ़िज़ा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जो एक परेशानी में मुब्तला हुआ था। मगर चाय? शुक्रिया सर, फिर कभी पी लेंगे। फ़िज़ा ने माज़रत करने वाले अंदाज में कहा और पीछे मुड़ के उसको देखने लगी, जो बगैर उसका इंतज़ार किए, सर को बगैर बताए वहाँ से चली गई थी। सुकून तो उसको उस दिन के बाद एक पल के लिए भी नहीं आया था जिस दिन उसने उससे बात की थी।
اس کو لگتا تھا جیسے اس نے اپنا وقار کھو دیا ہے۔ وہ بس ایک ہی شہر میں ہے، وہ وجدان کے شہر میں ہے، جیسے ایک جوگی کو روگ لگا ہو، جیسے اب اس کے پاس گھر جانے کا کوئی راستہ نہ بچا ہو۔ اللہ جی، آپ مجھ سے ناراض ہوں گے، ہے نا؟ اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہا، جیسے وہ اپنے دل میں اللہ جی کو کھوج رہی ہو، جو کہیں کھو گئے ہیں، جو اب اس سے بہت ناراض ہو کے بات کرتے ہیں، جیسے وہ اس سے خفا ہوتے ہیں۔ وہ اب اللہ جی سے اپنی باتیں چھپانے لگی تھی۔ ان کو ساری باتیں نہیں بتاتی تھی، ان کو بس کچھ کچھ باتیں بتا دیتی تھی۔ وجدان کے لیے وہ جو محسوس کرتی تھی وہ سب کچھ اب چھپاتی تھی۔ اللہ جی، میں آپ سے اس وجہ سے نہیں چھپاتی کہ میں آپ کو کچھ بتانا نہیں چاہتی، میں آپ سے اس وجہ سے چھپاتی ہوں کیونکہ مجھے شرم آتی ہے آپ سے۔ اس نے روتے ہوئے آسمان کو دیکھا اور اللہ جی کو کہنے لگی، آج بھی آسمان میں چاند چمک رہا تھا، مگر آج اس کی چاندنی مدھم تھی۔ آج بھی ویسی ہی رات تھی، مگر آج کی رات میں کچھ غصہ تھا، جیسے کائنات کا ذرہ ذرہ اس سے ناراض ہو، اس سے مایوس ہو، جیسے اس کو کہہ رہا ہو، زرمینہ گل تم بھی ہار گئی۔ اس کو خود پہ افسوس تھا۔ وہ ایک دلدل میں تھی، وہ اس دلدل میں پھنستی چلی جا رہی تھی۔ وہ کالی رات میں روشنی کی تلاش میں گھاٹیوں میں جا رہی تھی۔ اس کو واپسی کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ وہ واپس ہونا چاہتی تھی، مگر وہ کیسے واپس ہو، کس راستے پہ جائے، کون ہے جب اس کو سہارا دے گا؟ وہ اللہ جس کو میں نے ناراض کر دیا ہے، میں اب کیا کروں گی؟ وہ روتے روتے اپنے بیڈ پہ آئی، اپنے اوپر کمبل کیا، ایسے کہ باہر کی ہوا بھی اندر نہ لگے۔ وہ ڈرنے لگی۔ وہ اب اللہ جی سے ڈرتی تھی۔ وہ تو ہمیشہ کہتی تھی، لوگ اللہ جی سے کیوں ڈرتے ہیں، وہ تو کسی کو کچھ نہیں کہتے، مگر آج وہ خود ڈر رہی تھی۔ اللہ جی سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو غلطی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ وہ لوگ تو اللہ جی کے دوست ہوتے ہیں، جو ان کا کہا مانتے ہیں، جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ محبت تو وہ بھی کرتی تھی، مگر اب وہ محبت کسی اور سے بھی کرتی تھی۔ جس سے محبت سے اللہ نے منع کیا ہے، وہ اس کو چھپا رہی تھی، خود سے، دنیا سے، اور تو اور اللہ جی سے بھی۔ وہ ان کو بھی نہیں بتانا چاہتی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، محبت کو چھپا کے رکھنے والی۔ وہ اس کو اپنی آنکھوں میں، اپنے دل میں قید کرنا چاہتی تھی۔ وہ آج بہت بے چین تھی، اس کو قرار چاہیے تھا۔ وہ بیڈ پہ آئی، آنکھیں بند کی، بازوؤں کو آنکھوں پر رکھا۔ اس کا سراپا اس کی نگاہوں میں گھومنے لگا، اس کا مسکراتا چہرہ اس کے دل کو سکون دینے لگا۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہی دیدار کے لیے اس کے دل کو سکون ملنے لگا تھا کہ اس کا موبائل بجنے لگا، اسکرین پہ اس کا نمبر چمکنے لگا، اس کا نام اس کو صاف صاف دکھائی دینے لگا۔ میں ان سے بات نہیں کر سکتی۔ آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو اس نے صاف کیا اور موبائل کو سائڈ پہ رکھ دیا۔ نہیں اللہ جی، آپ مجھ سے خفا نہیں ہونا، میں نہیں بات کروں گی آج۔ اس نے موبائل کو پھر اٹھایا، جس کی اسکرین پہ ابھی بھی اس کا نام چمک رہا تھا۔ کوئی محبت سے انکار کرے تو کیسے کرے، کوئی محبوب سے منہ موڑے تو کیسے موڑے۔ محبت سے انکار پھر بھی ہو سکتا ہے، محبوب سے کوئی منہ کیسے موڑ سکتا ہے؟ محبت تو اللہ کی صفت ہے، اس نے بھی تو محبت کی ہے۔ اس نے اپنے محبوب کے دیدار کے لیے اس کو اپنے پاس بلایا، اس کو آسمانوں کی سیر کروائی، اس محبوب کے لیے دنیا بنائی، اس کو محمد کہا، اس کو احمد کہہ کر بلایا، اپنے نام کے ساتھ محبوب کا نام لگایا۔ خدا کو عرش پہ محبوب کو بلانا تھا، طلب تھی دید کی، معراج کا بہانہ تھا۔ محبت کرنا کہاں جرم ہے؟ جب اس خدا کو محبت ہو سکتی ہے تو محبت تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ محبت کے لیے کچھ دل چن لیے جاتے ہیں، زرمینہ گل کا بھی چن لیا گیا تھا۔ وہ محبوب سے کیسے منہ موڑ لیتی؟ کسی کے اختیار میں ہوتا ہے محبوب سے منہ موڑنا۔ موبائل کی اسکرین پہ ایک بار پھر اس کا نام چمکنے لگا۔ اب اس بار اس نے موبائل کو اٹھایا اور کان سے لگایا۔ اس کی آواز سنتے ہی اس کے دل میں ایک عجیب سی تڑپ اٹھی۔ اس کی آواز سنتے ہی اس کا خود پر سے اختیار ختم ہوا۔ وہ جو اللہ کے سامنے اس کے لیے روتی تھی،
آج وہ اس کے سامنے رونے لگی۔ اس نے اس کے سلام کا جواب سسکیوں سے دیا۔ وہ جو اس کی سسکیاں سن رہا تھا، اس کے دل پہ درد کے پہاڑ گرنے لگے۔ وہ اس سے پوچھنے کی ہمت کھو بیٹھا۔ وہ سن رہا تھا، وہ اس کی سسکیاں سن رہا تھا، اور وہ رو رہی تھی۔ نہیں روئی زرمینہ۔ اس نے اپنے آنسوں کو ضبط کیا، اپنی لڑکھڑاتی آواز سے اس کا نام لیا۔ اپنا نام سنتے ہی اس کی سسکیوں میں کمی آئی۔ اس نے آج پہلی دفعہ اس کا نام لیا تھا۔ آج سے پہلے اس کو اپنا نام اس قدر پیارا نہیں لگا تھا۔ اس نے اپنا نام سنتے ہی آنکھیں بند کی۔ وہ اس کی خاموشی سننے لگا، اس کی سانسیں سننے لگا۔ وہ گہری گہری سانسیں لے رہی تھی، جیسے کوئی سگریٹ پیتے ہوئے لیتا ہے۔ وہ اس سے بات کرتے ہوئے کبھی سگریٹ نہیں پیتا تھا، مگر آج وہ خود پہ قابو پانا چاہتا تھا۔ وہ اس کو نہیں بتا سکتا تھا وہ مر جائے گا تمہارے بغیر۔ اس کو نہیں بتا سکتا تھا۔ اس کے آنسو گرم دہکتے ہوئے پانی کی طرح اس کے دل پہ لگ رہے تھے۔ سگریٹ پی رہے ہیں آپ؟ اس نے لیٹے ہوئے آنکھیں بند کی اور اس سے پوچھا۔ جی۔ وہ اس کی بات حلق میں ہی اٹکی۔ نہیں پیا کرے سگریٹ مجھ سے بات کرتے وقت۔ وہ جب بھی اس سے بات کرتی ایک بچی بن جاتی، اس سے ضد کرتی، غصہ بھی ہو جاتی۔ آئندہ نہیں پیوں گا۔ اس کے ہاتھ سے بے اختیار سگریٹ نیچے گرا، آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ رو کیوں رہی ہیں آپ؟ اپنے آنسو پہ قابو پاتے ہوئے اس نے اس سے پوچھا، جس کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے آنسو کا سیلاب گرنے لگا۔ آپ کیوں لڑکیوں سے باتیں کرتے ہیں ہنس ہنس کے؟ اب کی بار اندر کا ضبط باہر نکلا تھا۔ یہ سنتے ہی اس کا دل موم بنا، جیسے پگھل رہا ہو۔ آئندہ نہیں کروں گا میں کسی سے بات، آپ رویا نہیں کرے۔ اس نے اپنے آنسوں کو ضبط کرتے ہوئے آرام سے دھیمے لہجے میں کہا، ملکہ تمہاری خاطر ہی تو سب سے بات کرتا ہوں میں، فقط تمہیں دیکھنے کے لیے میں اتنے لوگوں کو برداشت کرتا ہوں۔ کب سمجھو گی تم؟ کب سمجھو گی تم وجدان تمہاری خاطر جیتا ہے؟ تم نہ ہوئی تو وہ مر جائے گا۔ اس نے آنکھیں بند کی، اپنے دل پہ ہاتھ رکھا، اس کی سسکیاں سنتے ہوئے خود سے کہنے لگا۔ وہ ہمیشہ اس کو کہیں نہ کہیں دیکھ ہی لیتا تھا۔ وہ اس کا اپنی دوست کے ساتھ بیٹھی ہوئی، چلتی ہوئی یا لائبریری میں نظر آ ہی جاتی تھی۔ یا اللہ، میرا دل اتنا بے چین کیوں ہے؟ جیسے کہیں کچھ بہت غلط ہو رہا ہے، جیسے جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو رہا ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے میری زندگی اب جیسے پلٹنے والی ہے، جیسے سب کچھ الٹا ہو جائے گا، سب کچھ پلٹ جائے گا، میں چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکوں گا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ اللہ پاک میری مدد کر، میرے مالک، وجدان کی مدد کر۔ وہ بہت کمزور ہے، کچھ نہیں برداشت کر سکتا، اور بہت اکیلا ہے۔ وہ کوئی نہیں اس کا تمہارے سوا۔ تو چھوڑ دے گا تو کدھر جاؤں گا میں؟ میری مدد کر مولا۔ وہ کمپیوٹر کے سامنے آنکھیں بند کیے کرسی کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا اللہ سے مدد مانگ رہا تھا۔ وہ کیوں نظر نہیں آئی مجھے آج؟ ملکہ کدھر ہو تم؟ سنو، آ جاؤ میرے پاس، اس سے پہلے کہ وجدان کی چلتی سانسیں رک جائیں۔ سر میں اندر آ جاؤں؟ اس کے کانوں میں آواز گونجی۔ اس نے اپنی بند آنکھیں کھولی، سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ وہ کرسی پہ سیدھا ہو کے بیٹھا۔ جی فضا، آئے۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کو اندر آنے کا کہا۔ اس کا دل ایک بار پھر ڈوبا۔ آج دروازے سے باہر کھڑی وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب بھی فضا اس کے آفس آتی وہ ہمیشہ باہر کھڑی ہوتی۔ اس کو کبھی نہیں اچھا لگا اس کے آفس جائے۔ فضا بھی اسی کے کہنے پہ چلی جاتی تھی، ورنہ ان دونوں کو شاید نفرت تھی ان لڑکیوں سے جو ہر 2 منٹ بعد اس کے آفس کا چکر لگاتی تھی۔ وہ جب بھی اس کے آفس کے باہر کھڑی ہوتی وہ ہلکا سا ہی صحیح مگر اس کو دیکھ لیتا تھا۔ سر، میرا زرمینہ سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا، آج وہ آئی بھی نہیں ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، وہ آئے نا اور مجھے بتائے نا۔ وہ میں پوچھ رہی تھی آپ کی اس سے بات ہوئی؟ فضا نے نظر جھکائے ہوئے ایک روانی سے اس سے پوچھا۔ وہ جانتی تھی ان دونوں کی آپس میں بات ہوتی ہے۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ بدلا۔ اس کا دل پہلے سے ڈوب رہا تھا، مگر اب تو خود ایک گہرے سمندر میں ڈوب رہا تھا۔ اس کا دل زور زور سے چلا رہا تھا، کوئی تو مدد کرو میری، مگر سمندر کی گہرائیوں میں اس کو کون سنتا؟ اس نے ایک مکمل خاموشی پہ اپنے سر کو ہلکا سا اوپر کیا اور سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھا جو آنکھوں میں وحشت لیے زمین کو گھور رہا تھا، جیسے اب زور زور سے
चिल्लाएगा, ज़मीन पे बैठ के उसको चीर देगा और खुद उसके अंदर चला जाएगा। उसके हाथों की कपकपाहट उसने देखी थी। आज उसके माथे पे पहली दफ़ा उसने पसीना देखा था। कुछ ही लम्हों में वो पसीने में नहा गया था। इतनी छोटी सी बात पे उस बंदे की ये हालत। फिज़ा उसको बहुत गौर से देखते हुए अपने दिल में कहा, आपकी आखिरी दफ़ा बात कब हुई थी उनसे? उसने सर उठाया और सामने खड़ी लड़की को देखा जो मुसलसल उसको देख रही थी। सर, मेरी बात उससे रात में हुई थी, कुछ 9 बजे के करीब, उसके बाद नहीं हुई। उसने जैसे याद करने वाले अंदाज में बोला, इसका मतलब आखिरी बात तो मलिका की मुझसे हुई थी। उसकी खुशबू तो मेरी सांसों में अब तक बसी है। उसने अपने दिल पे हाथ रखते हुए कहा, जो उसको लग रहा था कुछ ही पलों में उसके मुंह के ज़रिए बाहर आ जाएगा। उनके घर में से किसी का नंबर नहीं है आपके पास? सर, उसके भाई का था, मगर वो भी कुछ अरसे से बंद है। सर, आप परेशान ना हो, मैं उससे बात करूँगी, आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। वो तो यहाँ खुद तसल्ली लेने आई थी, मगर सामने बैठा शख्स उसको ज़्यादा काबिल रहम लगा। वो आज किसी और के वजदान को देख रही थी। वो वजदान तो कोई और था, जो उनका टीचर था। ये जो उसके सामने सर झुकाए बैठा है, ये तो कोई और ही वजदान है। उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो, जैसे वो किसी अलग ही दुनिया में हो। या अल्लाह, रहम कर वजदान हसीन शाह पे। आंखों में बहते अश्कों को उसने ज़ब्त करते हुए ऊपर देखा और वजदान के लिए रहम मांगा और उसके पूछे बगैर वहाँ से निकल गई। पूछा तो उनसे जाता है जो जिंदों में हो, मरे हुए से कोई कैसे इजाज़त मांगे। बहू, आज सरमीना गुल क्यों कमरे से बाहर नहीं आया? यूनिवर्सिटी भी नहीं गया, उसका तबीयत बहुत ख़राब है क्या? वो जो सुबह से बेजान सी बेटी का दर्द अपने सीने में लिए घूम रही थी, एकदम चौंकी। जी अम्मा, ठीक है, मैंने दवाई दी थी तो तभी इतना सो रही है, आप परेशान ना हो। उसका बहुत ख्याल रखना रुकैया। जी अम्मा, रखती हूँ मैं। सब्र तो आएगा नहीं मुझे अब, मैं उसको खुद ही देख आती हूँ। अम्मा ने एक पाँव नीचे उतारा ही था कि रुकैया बेगम जल्दी जल्दी उनके पास आई। नहीं नहीं अम्मा, आप क्यों जाएंगी, आप बैठे, मैं उसको खुद बुला देती हूँ। वो नहीं चाहती थी कोई उसके कमरे में जाए और उसकी वो हालत देखे जो कुछ वक्त पहले उन्होंने देखी थी। वो नहीं चाहती थी कोई उसका पीला होता चेहरा देखे, आंखों की सूजन देखे, होठों की सफ़ेदी देखे और बुखार में जलता हुआ उसका वजूद देखे। एक ही दिन में उसकी बेटी का होलिया बिगड़ गया था। उसकी आंखों के नीचे स्याह हल्के उसको मुर्दा तस्वुर करने के लिए काफ़ी थे। वो नहीं चाहती थी उनकी बेटी वक्त से पहले मरे। अंदर से तो उसने खुद को मार दिया था। जो सांसें चल रही थी उसकी, वो नहीं चाहती थी वो सांसें उसे उसका बाप छीने। नहीं, अभी नहीं बुलाना उसको, उसका तबीयत ठीक हो तो वो खुद बाहर आ जाएगा। जी अम्मा, ठीक है। ये कहते हुए वो किचन की तरफ गई। किचन के दरवाजे पे खड़े होके उन्होंने दोनों हाथ ऊपर किए और दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरी सरमीना पे रहम करना। उसका मुसलसल बंद नंबर उसको एक एक सेकंड की मौत दे रहा था। पिछले 1 घंटे से वो मुसलसल उसका नंबर मिला रहा था, मगर हर बार मिलाने पे एक ही जवाब मिलता। हाथ में मोबाइल पकड़े वो सिगरेट पे सिगरेट फूंक रहा था, जैसे उसने अपने लिए एक जहर मुंतखब किया हो, जिसे पी पी के उसने अपनी जान देनी हो। वो उठा और बालकनी में गया। आज उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, ना ही उसने ज़ब्त किए थे। वो अपने अंदर एक फ़ैसला कर रहा था, ऐसा फ़ैसला जो उसको ज़िंदगी देगा या फिर मौत। वो दोनों चीज़ें अपने लिए सोच रहा था, एक तरफ ज़िंदगी और दूसरी तरफ मौत। उसने एक बार फिर मोबाइल उठाया, उसका नंबर फिर मिलाया। अब की बार भी वही जवाब मिला, सुनो मलिका, अपने वजदान का इंतज़ार करना, इस जहाँ में नहीं तो अगले जहाँ में करना। उसने आसमान में चमकते हुए चाँद को देखा, जिसमें उसको अपनी मलिका का अक्स नज़र आता था। उसने आंखें बंद की, उसका सरापा उसकी आंखों में घूमा। आंखों से एक मोती गिरा और रुखसार पे ठहरा। आंखों से बहता आंसू उसने बाजू से रगड़ा और वॉशरूम गया। वज़ू बनाते ही बाहर निकला, चाय नमाज बिछाई, 2 रकात नवाफिल हाजित पढ़े, दुआ के लिए हाथ उठाए,
مگر بغیر دعا کیے اٹھ گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا اس نے اب کیا کرنا ہے۔ اماں مجھے دے دے پلیز، اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے ماں کو کہا۔ اللہ کے بعد اس نے پہلی دفعہ کسی کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ وہ ان کے پیروں میں گر رہی تھی، ان سے بھیک مانگ رہی تھی۔ کیوں چاہیے تمہیں موبائل؟ تاکہ پھر تم اس لڑکی سے بات کرو؟ انہوں نے اس کو خود سے پیچھے کرتے ہوئے کہا جو مسلسل ان کے پیروں کو ہاتھ لگا رہی تھی۔ اماں مجھ پہ ظلم کر رہی ہیں آپ، اس نے پیچھے ہوتے ہوئے زمین پہ بیٹھ کے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ سرمینہ کیسی بیٹی ہو تم جو اپنے باپ کی عزت کا جنازہ اپنے ہاتھوں سے نکال رہی ہو؟ وہ جو کب سے سنگ دل بنی کھڑی تھی، عزت کے نام پہ ایک دم طیش میں آئی اور اس کو بازوں سے پکڑ کے جھنجھوڑنے لگی۔ اماں درد ہو رہا ہے مجھے، اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور زور زور سے رونے لگی۔ پکڑا انہوں نے بازو سے تھا مگر درد اس کو دل میں ہو رہا تھا۔ وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھے رو رہی تھی اور ایک ہی بات کر رہی تھی، اماں مجھے درد ہو رہا ہے۔ ماں کی رگوں میں بھی تو ایک سواتی باپ کا خون تھا۔ وہ کہاں عزت کے سامنے اپنی بیٹی کا درد دیکھتی ہیں، وہ تو عزت دیکھتی ہیں، اپنے سر کی ٹوپی کو دیکھتی ہیں، اپنے کندھے پہ پڑی چادر کو دیکھتی ہیں۔ جہاں بات عزت کی آتی ہے وہ نہیں دیکھتی سامنے جو مر رہا ہے ہمارا خون ہے۔ عزت کو خون سے افضل سمجھنے والی وہ ایک انا پرست باپ کی بیٹی تھی اور انا پرست شوہر کی بیوی تھی۔ وہ تو اپنی عزت پہ قربان ہو جاتے ہیں مگر ہار نہیں مانتے۔ کیا قوم ہے اس لڑکے کی؟ وہ ماں تھی، بیٹی کے درد پہ پگھل رہی تھی۔ اسی انداز میں انہوں نے اس لڑکے کی قوم کا پوچھا۔ اماں، اس نے ماں کی طرف دیکھا۔ وہ جانتی تھی اس کی اگلی بات ماں پہ بجلی بن کے گرے گی اور اس پہ غضب۔ بتاؤ کیا قوم ہے اس کی؟ سید، اس نے جھکے سر کے ساتھ بس اتنا ہی کہا۔ کیا سید؟ ماں کو لگا جیسے انہوں نے غلط سن لیا ہو، ان کی بیٹی نے کچھ اور کہا ہو۔ جی اماں، سید ہے وہ، سواتی مر گئے ہیں سارے، جب تم سیدوں میں جاؤ گی؟ جانا تو بہت دور کی بات ہے، تم نے سوچا بھی کیسے؟ شرم نہیں آئی تمہیں باپ کی عزت کو ایسے نیلام کرتے ہوئے؟ اور تم سید سے شادی کر بھی سکتی ہو اور اس لڑکے کو شرم نہیں آئی سید ہوتے ہوئے ایسی چھوٹی حرکت کی، کسی کی عزت پہ ہاتھ مارا؟ زری، میں خود بتاؤں گی تمہارے باپ کو، تم جیسی گندی اولاد سے ہماری کوئی اولاد ہوتی ہی نا تو اچھا تھا۔ تم جیسی بیٹیاں ہی جو ہوتی ہیں نا باپ کا سر شرم سے نیچے کرتی ہیں۔ کل سے تمہیں یونیورسٹی جانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، آرام سے گھر میں بیٹھو۔ میں بولتی ہوں تمہارے باپ کو رشتہ کرے اس کا اور رخصت کرے اس کو اسی مہینے۔ مر جاؤ تم زری، تم جیسی گندی اولاد کو مر ہی جانا چاہیے۔ اماں مجھے یونیورسٹی سے نہ منع کریں۔ اب کی بار وہ بالکل ٹوٹ چکی تھی، جیسے کسی میں سانس کا قطرہ بھی نہ بچا ہو۔ اس کے آنسو اب بالکل خشک ہو چکے تھے۔ انہیں خشک آنسوؤں سے اس نے ماں کو دیکھا۔ جتنا تم نے پڑھنا تھا پڑھ چکی ہو تم، اب گھر پہ بیٹھو، بہت سن لی ہم نے تمہاری۔ وہ اس کو کہتی رہی اور وہ سنتی رہی جیسے اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا ہو، وہ مکمل برباد ہوئی ہو۔ اوکے جی، تو ہمارا ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتا ہے اور آپ کو اب تک کیسا لگ رہا ہے آپ ہمیں ضرور بتائیے گا، اور آپ کیا اندازہ لگا رہے ہیں اب اس کی ماما کو پتہ چل گیا تو وہ آگے کیا کریں گی؟ آپ مجھے پلیز کمنٹ سیکشن سے بتائیے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے تو مجھے اسپوائلر نہیں دیجیے گا پلیز۔ اور چلیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ مجھے لگا تھا اگر اس کی ماما کو پتہ چل گیا ہے تو شاید وہ سپورٹ کریں، بٹ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ خیر، اور اچھا ہوتا وہ پہلے ہی آپس میں بات کر لیتے اور رشتہ بھجوا دیتے تو یہ ایک سیف پوائنٹ ہوتا، اس سے ان کا کچھ بھی برا نہیں ہوتا اور فیملیز کو بھی پتہ چلتا، اور کیا پتہ وہ مان جاتے، بٹ اب تو سب کچھ خراب ہو گیا ہے۔ چلیں کوئی نہیں، دیکھتے اب آگے کیا ہوتا ہے، اور آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ہمارے انسٹاگرام کو فالو کر لیجیے۔ اب ہم آپ سے کل ملیں گے اور اب اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔